ناظرین، میں آج آپ کو اس ویڈیو میں دنیا کے خطرناک جزائر سے تعارف کرانا چاہتا ہوں۔ ویسے تو دنیا کے مختلف ممالک میں کئی جزائر موجود ہیں جہاں لوگ سیر و تفریح کرنے اور قدرت کی خوبصورتی کو دیکھ کر لطف اندوز ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے کچھ جزائر ایسے بھی ہیں جہاں لاکھوں افراد جان کی بازی ہار بیٹھے۔ ان خطرناک جزائر میں ایسا کیا کچھ ہے جہاں کسی انسان کا جانا خطرے سے خالی نہیں ہوتا؟ ان جزائر کے بارے میں مزید جاننے سے پہلے میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل کمال کی ہسٹری میں ویلکم کرتا ہوں۔ ان میں ایک اہم اور خطرناک جزیرہ پورگیلیا آئس لینڈ ہے جو کہ اٹلی میں واقع ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اس جزیرے میں 1,00,000 افراد طاعون کی بیماری کے باعث جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ وہاں صرف ایک ہی ڈاکٹر تھا جو اتنا حواس باختہ ہوا کہ اس نے ایک بڑی عمارت سے کود کر خودکشی کر لی۔ تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ ڈاکٹر نے خودکشی اس لیے کی کیونکہ اس کو بھوت دکھائی دیتے تھے۔ اس طرح اس جزیرے کو لے کر کئی اور واقعات سننے کو ملے۔ ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ یہاں عجیب و غریب آوازیں آتی ہیں جو کہ خلائی مخلوق کی ہیں اور یہاں کوئی بھی خوشی سے نہیں جاتا۔ ناظرین، میں آپ کو دوسرے جزیرے کے بارے میں بتانا چاہوں گا جس کا نام ری یونین آئس لینڈ ہے، جو کہ 17ویں صدی میں دیکھنے کو ملا، اور یہ نہایت خوبصورت جزیرہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جزیرہ کئی خطرناک واقعات سے جڑا ہوا ہے۔ اس جزیرے میں خطرناک آبی جانور شارک موجود ہے جس نے 4 سال کے عرصہ میں کئی خوفناک حملے کیے، جس میں بہت سے لوگ جو جزیرے کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہونے آتے تھے جان کی بازی ہار گئے۔ اب لوگ یہاں تیراکی اور سکیٹرنگ اس لیے نہیں کرتے کیونکہ وہ شارک مچھلی کی غذا بن سکتے ہیں۔ ناظرین، میں آپ کو ایک تیسرے جزیرے کے بارے میں بتاتا ہوں جو کہ نارتھ کیلیفورنیا کے سمندری ساحل کے پاس دریافت ہوا۔ ورجینیا کے ایک پائلٹ کے مطابق یہ جزیرہ بہت خطرناک ہے جو کہ 1 میل تک چوڑا ہے۔ اس جزیرے کی دریافت کا صحرا ایک پائلٹ جینیٹرن کے نام ہے، کیونکہ وہ جب اپنے بیٹے کو لے کر ساتھ وہاں جاتا ہے تو یہ جزیرہ ساحل سمندر تک ابھر کر سامنے آتا ہے، اس لیے اس کا نام شیلے آئس لینڈ رکھا گیا۔ اس جزیرے کو خطرناک اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس جزیرے میں خوفناک آبی جانور موجود ہیں جو کہ کچھ ہی سیکنڈ میں حملہ کر کے اپنی خوراک کا حصہ بنا دیتے ہیں۔ ناظرین، کہا یہ جاتا ہے کہ اس جزیرے میں دریا کا بہاؤ اتنا تیز ہے کہ ایک کرنٹ پیدا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ڈوبنے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ بل سمتھ کا کہنا ہے کہ اس جزیرے کی تصاویر ڈرون کیمرے کا استعمال کر کے لی گئی تھی۔ اس کے محل وقوع میں مسلسل تبدیلی دیکھی جا رہی ہے جو کہ مزید بڑا ہو سکتا ہے۔ ناظرین، تو میں آپ کو ایک اور جزیرے سے متعارف کراتا ہوں جس کا نام انڈامان آئس لینڈ ہے جو کہ بھارت میں واقع ہے۔ اس جزیرے کو لے کر کچھ اہم انکشافات دیکھنے کو ملے ہیں، اور وہ ہیں یہاں کے مقامی باشندے جو کہ باقی دنیا سے مکمل طور پر الگ ہیں اور کسی قسم کا رابطہ نہیں رکھنا چاہتے۔ اگر باہر سے کوئی آدمی غلطی سے بھی وہاں پہنچ جائے تو یہاں کے باشندے اسے قتل کر کے ختم کر دیتے ہیں۔ تو انڈین گورنمنٹ نے اس جزیرے میں عام لوگوں کا داخلہ ممنوع قرار دیا ہے کیونکہ یہاں کے لوگوں میں قوت مدافعت بہت کم ہے۔ اگر بیماری حملہ کرتی ہے تو ان کے بچنے کے چانسز بہت ہی کم ہو جاتے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اس جزیرے میں موجود مقامی باشندوں کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا۔ ناظرین، اب آپ کو برازیل کے ایک ایسے جزیرے سے متعارف کرانا چاہوں گا جہاں صرف اور صرف سانپ ہی سانپ ہوتے ہیں۔ یہ سانپ دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت نظر آتے ہیں، لیکن ان میں بہت زیادہ زہریلے سانپ بھی موجود ہیں۔ اگر غلطی سے کوئی انسان ان کا شکار ہو جاتا ہے تو ان کا زہر اتنا سخت ہے کہ گوشت ہڈی سے جدا ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے، سانپوں کے علاوہ کیا وہاں انسان نہیں بستے؟
لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ اس جزیرے میں انسان بسا کرتے تھے، لیکن اس کے ساحل سمندر کی سطح بلند ہونے کی وجہ سے باقی دنیا سے کٹ گیا اور سانپوں کا مسکن بن گیا۔ ناظرین، آپ کو ایک دلچسپ کہانی بتاتا چلوں۔ آخری انسان جو اس جزیرے میں بسا کرتا تھا وہ لائٹ ہاؤس کیپر کے طور پر یہاں موجود تھا۔ اس کو بیوی اور بچوں سمیت سانپوں نے اپنی خوراک کا حصہ بنایا۔ یہاں جو لوگ بھی جاتے ہیں وہ واپس نہیں آتے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ حکومت نے 2 لوگوں کو جانے کی صرف اجازت دی ہے، کیونکہ اس جزیرے میں لائٹ ہاؤس موجود ہے جو کہ بہت اہم ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اس جزیرے میں لائٹ ہاؤس کی وجہ سے کئی لوگوں نے اس کا نظارہ کرنے کی کوشش کی، کیونکہ وہاں سے کھڑے ہو کر پورے جزیرے کو آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے۔ لائٹ ہاؤس کو دیکھنے کی کوشش میں کئی آدمی سانپ کی خوراک کا حصہ بن چکے ہیں۔ اب اس جزیرے میں صرف حکومت نے 2 آدمیوں کو جانے کی اجازت دی ہے۔ ان میں سے ایک نیوی ہے جو کہ وہاں جا کر لائٹ ہاؤس کی دیکھ بھال کرتی ہے، اور دوسرا ریسرچرز کو بھی اجازت ہے جو کہ وہاں جا کر سانپوں پر اپنی ریسرچ کرتے ہیں۔ ناظرین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس جزیرے میں اتنے سارے سانپ آئے کہاں سے؟ کچھ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ یہ جزیرہ پہلے سمندری ڈاکوؤں کے پاس تھا، اور ان ڈاکوؤں کے پاس بہت سارا خزانہ تھا۔ اس خزانے کو چھپانے کے لیے ڈاکوؤں نے بہت سارے سانپ پکڑے اور ان سانپوں کو خزانے سمیت سمندر میں چھوڑ دیا۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان ڈاکوؤں کو سانپوں نے نگل دیا۔ کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ڈاکوؤں کے سانپوں نے کس طرح سے کھایا۔ کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ سانپوں نے ڈاکوؤں کو تب کیوں نہیں کھایا جب انہوں نے پکڑا تھا۔ اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ جب وہ جزیرے میں سونا اور سانپ چھوڑ کر گئے اور کچھ عرصے کے بعد واپس آئے تو سانپ کی تعداد میں اضافہ ہو چکا تھا اور ڈاکوؤں کو بچ کر واپس نہ جانے دیا گیا۔ لیکن ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اصل وجہ یہ ہے کہ اس جزیرے کی سطح کم ہوئی تو سانپوں نے یہاں کا رخ کیا، اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اب اس جزیرے کو لے کر کوئی انسان نہیں جا سکتا، کیونکہ وہاں سانپ اتنے زیادہ ہیں۔ وہاں جزیرے کی سیر و تفریح کے لیے جانا خطرے سے کم نہیں ہوگا۔ ناظرین، اگر آپ میں سے کوئی ایسے خطرناک جزائر کے بارے میں جانتا ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجیے گا۔